گروپ آف 20 آپ جانتے ہیں کہ 1999 میں یہ ہوا تھا، اور کوئی ڈیولپ کنٹریز اور ڈیولپنگ کنٹریز کو یکجا کیا گیا تھا. 19 ممالک ہیں اور ساتھ یورپین یونین اس کا ممبر ہے، تو 20، اس لیے اس کو گروپ آف 20 کہا جاتا ہے. لیکن ایک اہم بات یہ ہے کہ اب 1 دسمبر سے ایک سال کے لیے جو G20 ہے اس کی صدارت بھارت کو ملنے والی ہے. اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے دوستو کہ بھارت میں اب جو سمٹ ہوگی، اجلاس ہوگا شاید جون کے مہینے میں اگلے سال 2023 میں، وہ اب ہونے لگا ہے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں. یہ بڑی اہم بات ہے، اور اس کے لیے بھارت کی حکومت نے کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہے جو تمام انتظامات کرے گی، جائزہ لے گی. اب یہ کلیئر نہیں ہے کہ آیا یہ ویلی میں ہوگی، کشمیر ویلی میں، یا جموں میں. امکان تو یہی ہے کہ شاید یہ جموں میں ہو، لیکن اگر ویلی میں بھی ہوگی تو آبویسلی جس ایک دن یہ سمٹ ہوگی یا 2 دن، اس وقت آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں کس طرح کا کرفیو ہوگا، اور کسی کو بھی گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی. اب ہم پہلے پاکستان تو جب بھی مثال کے طور پر مجھے یاد ہے ایک جرمن میوزیشین تھے، کمپوزر، انہوں نے کنسرٹ بھی کیا تھا، تو اس پہ بھی ہم نے بہت شور مچایا تھا، لیکن جرمنی نے ہماری بات نہیں سنی. انہوں نے کہا تھا کہ پرائیویٹ افیئر ہے، اس کا گورنمنٹ آف جرمنی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ UAE، شاید یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے کچھ فلائٹس شروع کیں سری نگر اور UAE کے درمیان، تو اس پہ ہم نے شور کیا تو وہ فلائٹس تو بند ہو گئیں. لیکن یہ ہے کہ اب 5 اگست 2019 کے بعد بھارت ہر وہ اقدامات کرنے جا رہا ہے جس سے جو بھی اس نے غیر آئینی اقدامات لیے ہیں اس کو وہ دنیا کے سامنے یہ پیش کرے کہ دنیا نے بس تسلیم کر لیا ہے، اور مقبوضہ جموں اور کشمیر اب بھارت کا حصہ ہی ہے. کیونکہ اب کانسٹیٹیوشن میں تبدیلیاں چونکہ آ گئی ہیں، تو اب کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم جموں اور کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ کے طور پہ ہی مانیں. اب یہ جو G20 کی سمٹ ہونے جا رہی ہے اگلے سال مقبوضہ جموں اور کشمیر میں، اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ G20 میں ہماری کون بات سنے گا. G20 میں صرف 3 ممالک ہیں جو OIC کے بھی ممبر ہیں، جس میں ترکی ہے، انڈونیشیا ہے اور سعودی عرب ہے. لیکن OIC کی کوئی کشمیر اسپیسیفک ریزولوشن آج تک نہیں ہوئی. گو کہ جو اسلام آباد میں ابھی مارچ میں اس سال سیشن ہوا تھا، 48 سیشن کونسل آف فارن منسٹرز کا، اس میں ایک پیرا ضرور ہے اسلام آباد کمیونیکے میں، لیکن اس سے بیانڈ ہمیں کشمیر پہ کوئی لینگویج یا کوئی ریزولوشن نہیں ملتی. اب ہمیں چاہیے کہ کیا ہم توقع رکھ سکتے ہیں ٹرکی سے، سعودی عرب سے اور انڈونیشیا سے کہ وہ اس اسٹیج پہ بھارت سے پروٹیسٹ کریں. اب لوگ یہ کہیں کہ جی آپ سعودی عرب سے تو بھیک مانگ رہے ہیں، اور انڈونیشیا تو آپ کی بات کہاں سنتا ہے، تو کیا فائدہ ہے اس قسم کے ڈیمارش کرنے کا. یہ فورن افیئرز ہے، اس کو پتہ نہیں. یہ جو آپ بات کہہ رہی ہیں نا، یہ 2-3 اور پاکستانیوں نے بھی مجھ سے بات کری ہے، اور یہ بات شاید میں ایسی کوئی بڑی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں سمپل یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں تھوڑا سا ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے لو افیئر اور فورن افیئر کے بیچ میں. دیکھیے، ایسا نہیں ہے کہ اگر ایران میں چین بھی آ گیا اور بھارت بھی آ گیا تو چین بولے گا کہ یا تو ہم رہیں گے یا کیوں. چین پوری دنیا سے ٹریڈ کرتا ہے نا. چین جو ہے وہ پوری دنیا سے ٹریڈ کرتا ہے. کیا چین یہ بول دے گا کہ نہیں تم امریکہ سے ٹریڈ نہیں؟ اگر ایران مین سٹریم ہو جاتا ہے تو کیا چین یہ بول دے گا تم امریکہ سے ٹریڈ نہیں کرو گے، تم رشیا سے نہیں کرو گے، تم جاپان سے نہیں کرو گے؟ اور کیا ایران کے لوگ اور ایران کی گورنمنٹ اپنے آپ کو بیچ تھوڑ نہ رہی ہے چین کو؟ دے آر سیئنگ کہ آپ ٹریڈ کریے ہمارے ساتھ، آپ معاہدہ کریے ہمارے ساتھ، کیونکہ جو آرزو جی ویاپار ہوتا ہے وہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. آپ دیکھیے، جو آپ سبزی منڈی اگر کبھی گئے ہوں گی، یا پھر آپ دیکھتے ہیں کبھی سبزی آپ خریدنے جائیں گی، تو وہاں پہ خریدار بھی بہت ہوتی ہیں، دکانیں بھی بہت. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ 1000 خریدار ہیں لیکن ایک ہی دکان ہے، یا پھر ہزاروں دکانیں اور ایک ہی خریدار ہے. ایسا کبھی نہیں ہوتا.
ہر سمے ایسا ہوتا ہے کہ ہزاروں دکانیں بھی ہوں گی، ہزاروں خریدار بھی ہوں گے، لاکھوں خریدار ہوں گے. یہ تو منڈی ہے. یہ جو دنیا ہے ایک منڈی ہے. یہاں پہ لوگ جائیں گے. کچھ ایران سب سے بینیفٹ لینے کی کوشش کرے گا. اور ایک اور چیز ہے چائنا کے ساتھ جو سب سے برا، جو چائنا کی برانڈ ویلیو اب دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا سری لنکا میں کس طریقے سے آگ لگی ہے. ٹھیک ہے، آپ پاکستان میں رہتی ہیں آرزو جی، آپ نے خود دیکھا ہے کہ پاکستان میں کتنی مشکلات ہیں بیکاز آف چائنا. اینڈ یہ سب اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایرانینز یہ سب دیکھ نہیں رہے، تو وہ سب دیکھ رہے ہیں. دے آر لوکنگ ایٹ ایوری تھنگ. اب لوگ تبھی پیسہ لیتے ہیں چائنا سے جب ان کو اور کوئی نہیں دیتا. چائنا سے تبھی پیسہ کوئی لیتا ہے کہ یہاں تک پانی آ گیا اور سب دنیا نے منع کر دیا، اب چائنا کے پاس جاؤ.